السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، امیر بلاچ قتل کے حوالے سے کچھ نئی تفصیلات، کچھ نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اوتھینٹک رپورٹس ہیں تحقیق کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں تین باتیں جو ہیں، تین حقائق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلا سب سے اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ احسن شاہ کے اوپر شک کس طرح سے گیا، احسن شاہ نے کب اور کس کے ساتھ ایسی بات کی جس کی وجہ سے جو لوگ تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ شک گیا کہ کچھ نہ کچھ دال میں جو ہے وہ کالا ہے۔ تو یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ وہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے احسن شاہ جو ہے وہ ریڈار کے اندر آیا۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیوز کے اندر آپ ایک ویگو ڈالا کا دیکھتے ہیں۔ ویگو ڈالے کے اندر کون لوگ تھے، کیا اس کے اندر شوٹر تھے اور کیا ان شوٹر کو بھی کوئی بیک کر رہا تھا، ان شوٹر کے اوپر بھی کوئی شوٹر موجود تھے جنہوں نے ان شوٹرز کو شوٹ کرنا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی جو تفصیلات ہیں وہ آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ اور تیسری بات یہاں پہ تیفی بٹ کے حوالے سے ہے کہ پولیس جو ہے وہ تقریباً تیفی بٹ کے قریب پہنچ چکی ہے، جو اس کی گرفتاری سے متعلق مختلف جو منصوبہ بندی ہے، کیونکہ وہ ملک سے فرار ہو چکا ہے، تو وہ کہاں تک پہنچی ہیں، کیا حساب کتاب ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو پولیس کو کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ جو نئے انکشافات ہوئے ہیں اس کے مطابق جو قتل کی منصوبہ بندی کی گئی، اس منصوبہ بندی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ایک علی اصغر نامی ایک شخص تھا۔ اور یاد رہے کہ علی اصغر نامی شخص جو ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، اور اس نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، کس طرح سے منصوبہ بندی کی گئی، کتنے شوٹر جو ہیں وہ اس کام کے لیے بلائے گئے، اور اس کے لیے اسلحہ اور گاڑیاں جو ہیں وہ کس نے فراہم کی۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ علی اصغر نے اپنے جو بیان ہے اس میں اس نے دی ہیں۔ تو اس کے مطابق جو امیر بلاج ہے اس کو شوٹ کرنے کے لیے 3 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی، اور اس کے اوپر ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ شوٹر جو ہے وہ وہاں پہ رکھے گئے تھے۔ تو جو مین ان کا ٹارگٹ تھا وہ یہی شادی کی تقریب تھی۔ یہاں پہ انہوں نے تقریباً 5 شوٹر جو ہیں وہ اس کام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ ہائر کیے۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی زبردست اور اسپیسیفک قسم کی جو ہے وہ ایک پلاننگ کی، اور ایک تو اسلحہ اور گاڑیاں جو ہیں وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ تو اس کے اندر انہوں نے 2 شوٹر کو اس کام پہ لگایا کہ انہوں نے جو ہے وہ امیر بلاج کو شوٹ کرنا ہے، پہلے شوٹ کرے گا، بٹ نکلتا ہے تو دوسرا اس کو شوٹ کرے گا۔ تو اب ان شوٹرز کے اوپر جو بیک کر رہے تھے ان کو 3 شوٹر، ان کا یہ ذمہ کام تھا کہ جب امیر بلاج کو یہ شوٹ کر دیں گے تو ان تینوں شوٹر نے پھر ان کو شوٹ کرنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کوئی کسی قسم کا سراغ جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے، اور ادھر ہی جو سراغ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب اس کو امیر بلاج کو قتل کیا گیا تو مظفر کو جو ہے وہ ادھر ہی شوٹ کر دیا گیا، لیکن باقی جو 4 ملزمان تھے، جو 4 شوٹر تھے، وہ ویکو ڈالے کے اندر جو ہے وہ فرار ہونے میں وہاں سے کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو یہ شوٹر تھے، تو شوٹر کو بیک جو ہے وہ بھی کچھ شوٹر جو ہے وہاں پہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس نے جو مزید ملزمان گرفتار کی ہیں ان میں سے ایک تو علی اصغر ہے جو ماسٹر پلانر ہے، اور جو دوسرا اس کے اندر ہے وہ شوٹر ہے وہ ہارون ہے۔ تو ان دونوں سے جو ہے وہ تفصیلات جو ہیں یہ ساری سامنے آ رہی ہیں۔ تو تفصیلات کے مطابق، پولیس کی تفصیلات کے مطابق جو ماسٹر پلانر تھا اس ساری منصوبہ بندی کا وہ علی اصغر تھا۔ تو باقی یہاں پہ جو سب سے اہم بات جو میں نے سٹارٹ میں کی وہ یہ تھی کہ احسن شاہ کے اوپر شک کیسے گیا۔ تو جب امیر بلاج کا جنازہ ہوا اور وہاں پہ کافی سارے لوگ اکٹھے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر یہ احسن شاہ بھی وہاں پہ پہنچا، اس کے بہت سارے انٹرویوز بھی جو ہیں اس نے دوسرے لوگوں کو دیے، وہ کچھ جو ہے وہ یوٹیوبر کو بھی وہاں پہ دیے۔ تو اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ ڈرامے کرتا رہا، جو بڑا دکھ ہے مجھے اس کے جانے کا، میرا دوست تھا، تو اس طرح کی باتیں جب کر رہا تھا تو ظاہری بات ہے پولیس جب انٹیروگیٹ کرتی ہے اس طرح کے کیسز کے اندر، تو اس کا انٹیروگیشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ فرنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو کچھ سول کپڑوں میں لوگ بھی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو نماز جنازے کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ سول پولیس افسران جو ہیں وہ جو کہ یونیفارم میں نہیں تھے وہاں پہ موجود تھے۔ ظاہری بات انہوں نے وہاں پہ حالات کا جائزہ لیا، لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ تو اس دوران کچھ سول کپڑوں میں کچھ افسران جو ہیں وہ امیر بلاج کے بھائی امیر مصعب کے ساتھ بیٹھے تھے۔
تو اسی دوران وہاں پہ احسن شاہ بھی آ پہنچا، اور احسن شاہ وہاں پہ آیا اور بیٹھا، اور وہاں بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی کرتا رہا امیر بلاج کے حوالے سے اور اپنی دوستی کے حوالے سے۔ تو اسی دوران اس نے ایک جو ہے وہ بات کی کہ جب یہ شادی کا کارڈ ان کے پاس آیا ہے تو اس نے پنجابی میں بات کی کہ اس نے امیر بلاج کو تب یہ کہا کہ ویکھ حاجی تیری تے میری موت دا بلاوا آیا ہے۔ تو اس بات پہ وہاں پہ ایک سینئر افسر بیٹھا تھا، وہ بڑا چونکا کہ یہ کس طرح کی اس نے بات کر دی ہے کہ ویکھ حاجی یہ شادی کا کارڈ نہیں، تیری تے میری موت دا بلاوا آیا ہے۔ تو اس بات پہ وہ تھوڑا اس کے کان کھڑے ہوئے، اور پھر اس نے اور افسران کو کہا کہ اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر شک جو ہے وہ ان کو پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ ایک رات پہلے ملک سہیل نے کو جب پولیس نے گرفتار کیا تو اس کی انویسٹیگیشن کے اندر اگلے دن جو ہے وہ اس کا نام اور کچھ جو کلو جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد پولیس کو جو ہے وہ اس کے اوپر مزید جو ہے ان کا شک جو ہے وہ یقین میں بدلا گیا، اور پھر جب اس کی گرفتاری ہوئی تو ساری باتیں جو ہیں وہ پھر حیران کن جو ان کا انکشافات ہوئے، وہ اس حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو پولیس ہے ان کو احسن شاہ کے اوپر شک ہوا۔ اب جو آخری بات یہاں پہ ہے تیفی بٹ کے حوالے سے ہے کہ تیفی بٹ جب یہاں سے دبئی فرار ہوا تو یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ اس کو پاس کوئی ویزا نہیں تھا، بلکہ ویزا جو تھا اس کے پاس آن ارائیول تھا۔ تو اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کا ویزا جو ہے وہ آن ارائیول تھا، تو جو ادر فارمیلٹیز ہیں انٹرپول ہو گیا اور باقی جو لمبی چوڑی جو ہو اس سے ریلیٹڈ جو منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، کچھ پرمیشنز لینی ہوتی ہیں، جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کافی لینتھی ہوتے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے یہ کچھ پروسیجرز جو ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے وہ کم لینتھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ ابھی اس ٹائم وہاں پہنچ بھی چکی ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ تیفی بٹ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں تک گوگی بٹ ہے پولیس اس کے پیچھے ہے، اور وہ روپوش ہے، مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور تفصیلات یہ بھی آئی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس کو بھی پکڑنے کے قریب ہے۔ تو لیکن ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے جو سارے تفتیش کی ہے اور سارے جتنے بھی اس نے یہ انٹیروگیٹ کیے ہیں ملزمان، اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ تو پولیس جو ہے ظاہری بات ہے جی آئی ٹی یہاں پہ تشکیل دے دی گئی ہے، اس کی اپنی فائنڈنگز ہیں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے یہاں پہ، اور اتنے ملزمان جو ہیں وہ انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں، نئے انکشافات ہو رہی ہیں۔ تو تقریباً پولیس جو ہے وہ اس کیس کو حل کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ کون لوگ انوالو ہیں، کس نے منصوبہ بندی کی، کس نے اسلحہ پرووائڈ کیا، کس نے گاڑیاں پرووائڈ کی، کون بیک اپ کر رہا تھا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ پولیس کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اب ایکچولی پولیس جو ہے وہ اب مرکزی ملزمان کی گرفتاری تک کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، جو تیفی بٹ ہیں اور گوگی بٹ ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہاتھ آ جاتا ہے یا دونوں ہاتھ آ جاتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ جلدی جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس حوالے سے یہاں پہ پردہ اٹھائے گی۔ اور ابھی تک جو ہے اگر پولیس جو ہے ان کے تک نہیں پہنچ پاتی جلدی، تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے جو ہے کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ساری ڈیولپمنٹ جو ابھی تک امیر بلاج قتل کے حوالے سے ہوئی ہے۔ تو نئی جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، حقائق انکشافات سامنے آ رہے ہیں، آپ کو میرے چینل سے ملیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ اس حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کو میرے چینل سے مل سکیں۔